السلام علیکم جی. آپ ہمارا زندگی گزارا کا ہاٹ گولڈ دیکھ چکے ہیں. آپ لوگوں کے اپریسیشن اور فیڈ بیک کا بہت 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 شکریہ. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطانہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سے اور چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں, اور ان سے اتنی جو زبردست چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہم خود سیکھے بغیر اور آپ کو سکھائے بغیر یہاں سے چلے جائیں. تو یہ پارٹ 2 ہے, اور یہ بھی گولڈ ہے. یہ تو گولڈ نہیں, یہ ڈائمنڈ ہے. یہ پلیٹینم سیشن ہے ہمارا سلطانہ آپا کے ساتھ. ویلکم ٹو ان کانورسیشن ود سلطانہ آپا پارٹ 2. جو فلم سنیماز بند ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, اس کا اب ریکوری کیسے ہوگی؟ کہ ہم ٹی وی بھی بہت سی فلمیں پروڈیوس کرتا ہے, ہٹ فلمز ہوتی ہیں ہر سال, تو اب یہ ریکوری کیسے ہوگی؟ انڈسٹری کو واپس کیسے سنیماز میں لے کے آئیں گے؟ جو نقصان ہوا وہ کیسے پورا ہوگا؟ بہت نقصان ہوا ہے, اور صرف ہمارا نہیں ہوا, ہر جگہ پہ نقصان ہوا ہے ہر طریقے سے. ٹی وی ٹیلی ویژن بھی بہت نقصان میں گئی. جب آپ کے 40% بجٹ کٹ جائیں تو آپ تو اتنی تو بینیفٹ بھی نہیں ہوتا. تو تم صحیح کہہ رہی ہو, سینما جو ہے وہ کھلنے چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن میرا ایک یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی انٹرٹینمنٹ کو تھوڑا سا سستا بھی کرنا چاہیے. سستے سے مراد کہ اتنی ہیوی ٹکٹس ہیں. میں اس پہ آ رہی ہوں جو آپ کے کوشچن پہ, لیکن میں نے کہا نا, میرے اندر جو ہے نا وہ دنیا کا غم ہوتا ہے. تو مطلب آپ 800 کی ٹکٹ, پہلے 6 آنے کی ٹکٹ, وہ میرا بیچارہ ٹیکسی کا بندہ کہاں جائے, وہ کیا جائے, پھر وہ سڑک پہ ہی بدتمیزی کرے گا. اس کو انٹرٹینمنٹ تو دے نا. اور اس کے بعد پھر پاپ کارنس چیزیں وہ لو تو آپ کا 1000 پر ہیڈ یا 2000. تو اگر آپ 4 بندے جائیں 5000 تو بڑا مشکل ہے. یہ تو میں لمبی بات کر رہی ہوں کہ ہونے کی. اب آئی آپ والی بات کہ کیسے اس کا ریوائول ہوگا. پہلے بھی تو سنیما مر گئے تھے نا, اور گورنمنٹ نے ہی تھوڑا سہارا دیا تو لوگ ہمت میں. ابھی بھی ان کو کرنا پڑے گا, لیکن سینسرشپ اننیسیسری نہ کریں. اور تھوڑا وہ جو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سستا کریں گے تو بہت لوگ آئیں گے, بہت دیکھیں گے. تو یہ کریں, اچھی سٹوریز آئیں, اچھے لوگ آئیں. کیونکہ اس کرونا کی وجہ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگوں کو اب گھر میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی اور ڈر لگنے لگا ہے باہر نکلنے سے. تو تھوڑا سلو تو ہوگا, لیکن اگر ہم سب لوگ مل کے اس چیز کو سوچیں گے, اور آپ لوگ بھی اچھے ریویوز دیں, اچھے اس کے, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ نہ لکھیں, کریں, لیکن جو صحیح ہو. صرف دوسرے کو گرانے کے لیے نہ کریں, تاکہ کوئی بھی چیز اوپر جانے کے لیے, کوئی بھی کام, اس میں بہت لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. لکھنے والے, دوست احباب, دیکھنے والے, اور ایک ہے ملک کے لیے جذبہ رکھنے والے. ہم لوگ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ گراتے ہیں, تو بیچارہ آخری سیڑھی تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو جس سینما کے لیے بھی ہمیں جو ہے مشترکہ کوشش کرنی پڑے گی, ہمیں ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور ہم دیکھنے والوں کو بھی ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ جائیں. آپ کو پتہ ہے میں بری سے بری فلم بھی دیکھنے چلی جاتی تھی, میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا. بس ایک فلم بہت بری لگی تھی, اور میں نے سوچا تھا کہ سنیما میں نہیں لگنی چاہیے, وہ میں آف کیمرہ بتاؤں گی. اس لیے آف کیمرہ بتاؤں گی کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اگر محنت کرتا ہے, محنت تو ہوتی ہے کہ میں اس کو سب میں وہ کروں, لیکن اس لیے میں بتاؤں گی کہ ایسی چیزیں نہیں بھی ہوں. پھر وہ سینما والے بھی نہیں کما سکتے نا. اچھی آئے گی تو سینما والا بھی کمائے گا, ڈسٹریبیوٹر بھی کچھ کمائے گا. نہ ڈسٹریبیوٹر کما رہا ہے, نہ سینما والا کما رہا ہے, نہ بنانے والا. تو یہ تو زیادتی ہو گئی. ایک اور چیز اچھا ہے کہ
فلم کی ڈراموں کی اہمیت اس حد تک گئی ہے جو گورنمنٹ بھی تو پیمرا بھی دنیا بھی کسی بھی حوالے سے انٹرسٹ تو لے رہے ہیں. کبھی کوئی خود بنا رہا ہے, کبھی کوئی بنوا رہا ہے. تو ایک چیز میں یہ کہوں گی, یہ میں نے ملیشیا میں بھی دیکھا تھا, کینیڈا میں بھی ہے, کہ اگر کوئی آپ کے ملک میں آتا ہے نا تو آپ ان کو کوئی انسینٹو دیتے ہیں کہ بنانے آتا ہے پھر تو ان کے لیے جیسے ٹورزم کی چیزوں کی. تو یہ اور ہمارے بھی لوگ جو ایسی جگہ جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری ٹورزم بھی اچھی ہوگی. جی ہم نے اس میں بہت کیا ہے, ہم ٹی وی میں باہر جا کے نارتھ سائڈ, اور لوگ ہمیں وہاں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اب ہماری ہوٹلس بھری رہتی ہیں. کرونا سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ ہمارے ملک میں لوگ یہ دل میرا اتنا بیوٹیفلی شاٹ ابھی سبات ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جو شوٹ کیا اوپر بھی. بالکل ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہیں پڑی ہیں. اب یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ یہ انکریج کریں, انسینٹیوائز کریں. بالکل بالکل. اور وہاں ملیشیا میں تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کوئی کرتا تھا باہر سے یا یہاں بھی تو اس کو 30% جو ہے دیتے تھے. ہم لوگ یہاں نہیں کرتے. تو یہ اب سوچ رہی ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ, پتہ نہیں, لیکن کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی جگہ کرنا چاہتا ہے تو لکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے, ان فیسلٹیز دینی چاہیے. جب یہ ہوگی نا جلدی جلدی یہ کام ہوگا, ورنہ کیا ہوگا, سستی 2 کروڑ والی فلم بنے گی, وہ بھی اچھی بنی ہے, بہت اچھی بنی ہے, ہیومر یہ وہ, لیکن پھر اسی میں بنتی جائیں. لیکن ہمارے ملک کا جو اتنی خوبصورت چیزیں وہ نظر نہیں آئیں. وہ ایک میں نے پروگرام کیا تھا اگر یاد ہو, مجھے یاد ہے کہ میں آج بھی کہہ رہی تھی, تو میں کبھی کبھی چاہتی تھی کچھ خواتین جو آج بھی کرتی ہوں گی ڈیفینس وغیرہ میں اپنے گھر میں شوقیہ گاتی ہیں, پھر ان میں 50-25 انہیں کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں وہ ریکارڈ کروں ان سب کو. آپ کو اگر یاد ہو تو میں وہ پروگرام کرتی تھی سب کے گھروں میں جا کے, کومل رضوی کی امی کے کبھی گھر, کبھی وہ بھی گاتے تھے. اس میں کچھ سر والے ہوتے تھے, کچھ بے سر ہوتے تھے, لیکن وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئے. اس میں مہمان بھی ان بیچاروں کے ہوتے تھے, کھانا بھی ان کا ہوتا تھا, شوٹنگ میں کراتی تھی. اور یہ تو وہ جو چیز ہے نا کہ ایک سوچ, وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کس طرح, ڈائریکشن کو صرف ڈرامے کی ڈائریکشن نہ کریں میوزک کی, تو اس کو اپنا پھر بڑے بڑے شوز باہر جا کے کرنا, یہ کرنا آج تک کوئی نہیں کر سکا. اور دوسرا میں بہت آنیسٹ اس میں بات کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو یہ پاکستان کے لیکن میں کسیاں کہتی ہوں کہ میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں اس کا امیج اس طرح رکھوں کہ میرے ملک کا یا میرا یا کسی کا بھی امیج خراب نہیں ہو. ہم امیج خراب کر کے جب ریٹنگ یا چیزیں, یا ریٹنگ تو اب شروع ہوئی ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ وہ اٹینشن لینا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے ہمیشہ یہ رہا کہ اگر فلاں یہ کرتا ہے باہر کا ملک تو میں کیوں نہیں کر سکتی, فلاں نہیں. تو یہ بھی ایک جو آپ پوچھتے ہیں کہ پھر ڈائریکٹ نہیں کیا. ابھی بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ ایک فلم کر ہی لوں. میرے خیال ہے فلم لو بھائی اب تو فلم ہی کرنا چاہیے. اب کیا کروں, اب ڈرامہ 13 ایپیسوڈ تو نہیں ہوں گے. تو میرے خیال ہے شاید اگر صحت نے اور ٹائم نے کچھ نہیں انشاءاللہ یہ تو بہت بڑی, آئی تھنک ویورز کے لیے بھی بہت بڑی ایک خوشخبری ہوگی, اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اگر آپ ایک دفعہ نور اللہ سے لکھوا بھی رہی تھی اور کچھ لکھا بھی اس نے. کبھی عمیرہ سے کہتی ہوں عمیرہ میرے لیے لکھ دینا. تو اگر کوئی اچھی ملی, مجھے یہ نہیں ہے کہ وہی فلم ہونی چاہیے بالکل کہ جس کو آپ بھی انجوائے کریں, دوسرے بھی انجوائے کریں. لیکن پتہ نہیں میری کٹی میں اتنے کام آ جاتے ہیں, خود وہ ایک لوگ ہوتے ہیں نا خود کو پھنساتے رہتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ میں کوئی انسٹیٹیوٹ کھولوں, اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں جب باہر جاتی ہوں, باہر بہت جاتی ہوں, میرا خیال ہے کہ 50 ملک تو گھوم چکی ہوں ماشاءاللہ. تو ہر جگہ فلم فیسٹیول چیزیں جب دیکھتی ہوں, جب چائنا میں بھی مجھے وہ اپنی جوری میں بلا رہے ہیں, کینیڈا میں بھی ادھر ادھر,
تو مجھے یہ دکھ ہوتا تھا میرے ملک میں کیوں نہیں. تو میں نے پھر وہ فلم فیسٹیول جی، شروع جی، کیا اور جی، بہت بڑا کیا, جی، اچھا کیا, اور پورا 1 مہینہ بچوں کو ٹرین کراتی رہے. اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے وہ کہ اس کو پھر بہت لوگوں نے ہیلپ بھی کی, اور میں نے کہاں کہاں پہ وہ اس کی شوئنگ نہیں کی. بالکل. تو وہ اس طرح لوگوں کو دکھایا, یاری سے اتنے اچھے بچے نکلے. تو میں ابھی سب کو کہتی ہوں کہ اب مجھے میرے شوق کا کام ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ میں کرتی بھی رہتی ہوں, بچوں کو ٹرین بھی کرتی رہتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں باقاعدہ ایک ٹریننگ سینٹر ہو, اسپیشلی جو ٹیکنیشین, یہ بچے جن کے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اکیڈمی کھولیں گے صرف ڈرامہ سکھائیں گے, ایکٹنگ سکھائیں گے, رائٹنگ سکھائیں گے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ان بچوں کو کون سکھائے گا ٹیکنیکل کام. ٹیکنیکل کام؟ بالکل. گوئنگ فارورڈ ہم ٹی وی کا ویژن اگلے سال یا اس سے اگلے سال کس طرح کے ڈرامے آپ لگتا ہے کہ آپ آڈینس کو پیش کریں گے؟ اس وقت جو ہے ہم لوگ اس پہ کافی کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں آپ کے 21 ڈرامے ایک ویک میں چلیں گے تو اس میں کچھ برے کچھ اچھے ہو جائیں گے, اور کبھی اچھے بھی غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اس مرتبہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی اب بیٹھو. میں نے کافی عرصے سے میں اسکرپٹ نہیں پڑھتی تھی, لیکن اب میں نے کہا 1-2 میں پڑھوں گی. میری ٹیبل پہ ابھی وہی تھے جو میں پڑھ رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, یہ صرف میں اپنی نہیں, میں سمجھتی ہوں سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارے بہت اچھے پلیز آپ کو ملیں گے, بہت اچھے ملیں گے. اب اس میں یہ نہ کہیے گا کہ 2 خراب آ جائیں تو میری گردن کاٹنا شروع کر دو, تو ایسا نہیں ہے. لیکن سلطانہ کا ایک بہت ضروری سوال ہے جو کہ آج کل بڑی ڈبیٹ بھی اس پہ ہو رہی ہے کہ کنٹروورشل ٹاپکس جو ہیں سوشلی ریفارمیٹیو, جیسے چائلڈ ابیوز ہو گیا, ریپ ہو گیا, ہراسمنٹ ہوگی, اس پہ بہت ڈرامے بن رہے ہیں. لیکن لوگ جو کنزرویٹو ہیں وہ آبجیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بڑے مایوب سبجیکٹس ہیں, ہم فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکے, ان پہ ڈرامے مت بنیں. آپ کا کیا خیال ہے اس موضوع پہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ ضرور بننے چاہیے, ضرور بننے چاہیے. ایگزیکیوشن جیسے آپ نے کہا کہ وہ طریقہ, جیسے آپ نے مثال اڈاری کا بھی دیا, جی. کسی نے چائلڈ ابیوز پہ نہیں بنایا تھا, میں نے بنایا. جی. اس کے بعد 50 لوگوں نے بنایا. لیکن طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب اڈاری بند کیا تو ساری سوشل میڈیا بھر گئی تھی کہ غلط بند کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے, اس کو چلنے دیں. اور شاید اسی لیے بچ بھی گئی نا. تو بنانا چاہیے, لیکن طریقے کا کرہت والا نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ اس طرح دکھائیں کہ بس. دوسری بات میں نے کہا ضرور ہونا چاہیے, وہ کیوں کہ آپ جس سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں اس کو تو آپ اور گندا کر رہے ہیں. 50 دفعہ 50 چینل پہ صبح سے لے کے شام تک اس بچی کے کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش بھی پڑی ہوئی ہے. ہم تو لاش نہیں دکھا سکتے, ہم تو وہ جو پھانسی کا پھندا بھی نہیں دکھا سکتے, ہم خون نہیں دکھاتے, منع ہے. گنز بھی آپ نہیں دکھاتے, نہیں دکھا سکتے. اور یہاں پہ ٹھا 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 ہو رہا ہے, اس سے زیادہ خرابی ہو رہی ہے. تو یا تو آپ پالیسی بنائیں کہ ہمارے پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا, تو پھر نیوز بھی نہیں دکھائیں. جی. جب نیوز دکھائیں گے تو اس سے اسٹوری آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ سوسائٹی سے لاتے ہیں. بالکل. طریقہ کار پہ کریں کہ اس کو غلط نہ کریں. اور میرے حساب میں بہت ضروری ہے بننا, نہیں تو کیا بھلا بنائے. پیمنا نے یہ بھی کہا طلاقیں نہ دکھائیں. باتوں باتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ گورنمنٹ کہتی ہے طلاق نہ دکھائیں, طلاق نہ دکھائیں, چائلڈ ابیوز نہ دکھائیں, چائلڈ میرج نہ دکھائیں. ظاہر بچے کو لے کے کمرے میں بھیجا, وہ بھی کتنا اچھا تھا میرا کشف کا جو چائلڈ ابیوز کا تھا, وہ چائلڈ میرج. آپ یہ بھی نہ دکھائیں. بچے جو آج کل کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ بھی نہ دکھائیں کہ پھنس گئی پھر وہ ہو گیا, کہ اس طرح تو وہ سیکھیں گے. آپ کیا بات کرتے ہیں اس ملک میں جہاں پہ میری مائی آج صبح مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آن لائن آئے, ہمارے پاس تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے بچوں کو پڑھائیں. مطلب 4 مہینے کیا سب کے پاس آن لائن کا تھا؟
بندوبست نہیں تھا. تو اگر یہ چیزیں ہم کریں, گورنمنٹ پہ نہیں چلائیں, کچھ چیزوں پہ تو میں بھی کہتی ہوں نہیں ہونا چاہیے. آپ اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کریں, آپ ریلیجن کے خلاف بات نہیں کریں, آپ کلر حسب نسب کی بات نہ کریں. انسانوں کی غلطیوں کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. میں پھر وہی کہتی ہوں, ضرور دکھانا چاہیے, طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو پھر یہ آپ کے جو نیوز چینل پہ دکھایا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں کہ یار اچھا روڈ پہ بھی پکڑی جا سکتی ہے عورت, اچھا بچی کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے, اس طرح سے نشان بھی مٹایا جا سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پاکیزہ رشتوں کو پامال نہ کریں. پاکیزہ رشتے پامال نہیں ہونے چاہیے, لیکن پاکیزہ رشتے جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ کرو. جب نیوز میں دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ ڈراموں میں ان کا برا انجام تو دکھنے کو مل رہا ہے ہمیں, نیوز میں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا. اور ہر وقت عورت ہی غلط کر رہی ہے, اس نے دوپٹہ ہی نہیں پہنا تو تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو اس کو. بچے کپڑے میں, عورتیں کپڑے ایسے پہنتی ہیں, ارے بھائی تمہاری نظروں کو کیا ہو گیا, نظریں جھکانے کو تو اسلام میں بھی ہے نا, تمہارے بھی تو نظروں کا پڑے. وہ چھوٹی بچی نے کون سے کپڑے پہنے جن سے آپ نے, یہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو جاتی ہیں, کبھی مدرسوں میں نام نہیں لیا جا سکتا, مولوی ناراض ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتی سب برے ہوتے ہیں, لیکن اچھے برے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آنی چاہیے, طریقے سے آنی چاہیے, حکومت کو انکریج کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایک بہت ہی سینسیبل کمیٹی بنا لے, یعنی کہ ہر چیز وہ دیکھے گی. اگر کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتائیں جس میں آپ کے اچھے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوں, جو ڈرامہ جانتے ہوں, چیزیں جانتے ہوں. بلکہ پہلے پی ٹی وی پہ بڑا اچھا ہوتا تھا سیلف سینسرشپ, سب سے بڑی بات. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بات تو نہ کروں, جو میرے طریقے کے لوگ ہیں, سائرہ ہوئی, میں ہوئی, نور ہے, مہتاب ہے, یا آپ کے عمیرہ ہے, ان سے زیادہ, یا اپنی حسینہ معین میں پرانوں کو اٹھا لوں, ان سے زیادہ سینسیبل لوگ ڈرامے کے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں سے پوچھیں. اول تو جن کو دیکھنا ہے دیکھیں, جن کو نہیں دیکھنا, اتنے چینلز ہیں چینج کر لیں. پھر بھی وہی ہے طریقہ کار جو آپ نے کہا, کس طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. میں نہیں چاہتی اس طرح پیش کریں کہ جو پرووک کریں لوگوں کو, اس طرح سے کریں کہ جو سوچنے پہ مجبور کریں کہ بھائی اچھا میرا بچے کو میں یہاں چھوڑ کے جاؤں پڑوسی کے پاس, یا نہیں چھوڑ کے جاؤں, یا پڑوسی جو, یا جب میں آئی ہوں بچہ پریشان ہے تو کیا میں اسے چپ کرا دوں کہ نہیں نہیں وہ پیار سے تمہیں ہاتھ لگا رہا ہے, یا میں اسے ڈیٹیل پوچھوں. اور تو یہ اگر عورت چاہ رہی تھی, یا اسکول میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, تو اس میں ان بچیوں کا کیا قصور. اللہ میاں تو کہتا ہے کہ یا جو ہم نے, کہ لڑکیاں مطلب رحمت ہیں, اور ہم اس کو یہاں پہ زحمت بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے غلط کام کیا. یہ کیوں یہ کر رہی تھی, اس نے دوپٹہ سر پہ کیوں نہیں پہنا, میرا دل آ گیا, میں نے کر دیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہر قصور, وہ جو مجھے بڑا اچھا لگا تھا کسی نے اس پہ پروگرام کرتے, کہ ہم بلیم بھی جو وکٹم ہے اس پہ کر رہے ہیں. وہ عورت ہے, وکٹم جو مرد ہے اس پہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سوچ بدلنی ہوگی ہمیں کہ خراب آدمی خراب ہے, وہ کسی کی وجہ سے خراب نہیں ہے, وہ اپنے اندر کی وجہ سے خراب ہے, وہ اس کی تربیت سے خراب ہے.
یا وہ اپنے خواہ کے اس سے خراب ہے، وہ اس کو دیکھ کے خراب کبھی نہیں ہوا ہوگا، اس بچے کو دیکھ کے وہ خراب نہیں، اس کی نیت خراب ہے. اگر نیت اچھی ہے تو وہ دوسرے کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھے گا. نیت ہی بدنیت آدمی کا کیا کیا جائے. تو چلنے چاہیے. جاتے جاتے سلطانہ پہ ایک سوال، پیمرا کا بھی ایک ریسنٹلی ایک نوٹس آیا اور کچھ ڈراموں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ٹیلی کاسٹ پہ ری ٹیلی کاسٹ پہ، جیسے پیار کے صدقے کی بات کروں گا کیونکہ وہ آپ ہی کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ری ٹیلی کاسٹ پہ پابندی. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ، اور میں اس بات کے حق میں ہوں کہ آڈینس کو یہ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ ان کمپلینٹ کر کے کوئی ڈرامہ اتروا دیں. آڈینس کنگ ہے اور وہ ضرور ڈرامہ دیکھے نہ دیکھے یہ ان کا ڈیسیجن ہے، لیکن کسی کی کریٹیوٹی کو لمٹ کرنا میرے خیال میں یہ آڈینس کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ بہت شکریہ. آپ نے واقعی، میں شکریہ جو کر رہی ہوں وہ دل سے کہ کسی نے اس بات کو سمجھا کہ کریٹو آزادی کو روکنا نہیں چاہیے. میں ولگریٹی کے اگینسٹ ہوں، میں طریقے کے اچھے برے کے میں ضرور فیور اگینسٹ کرتی ہوں. تو پیار کے صدقے آپ نے دیکھا تھا؟ جی جی، میری وجہ سے تو آخری سین ایڈ ہوا ہے پیار کے صدقے میں فاروق بھائی کے مطابق. وہ کیونکہ آنکھوں میں اس کے چشموں میں شیشے نہیں تھے بلال کے، تو ہم نے ایک ریویو میں یہ بات بولی، تو اینڈ میں فاروق بھائی نے آخری ایپیسوڈ میں ایک سین ڈالا جس میں شیشہ میری تو نظر ٹھیک ہے، میں نے بھی پورا اتفاق سے دیکھا، میں نہیں دیکھتی ہوں. تو ایک تو کریٹو آزادی ہونی چاہیے، اور دوسرا کوئی پالیسی ہونی چاہیے. کوئی بھی آپ کوئی پالیسی میں بتا تو دیں نا کہ کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ڈرامہ، فلم، یہ آپ کی سوسائٹی کو بتاتا، ماحول کو بتاتا ہے. تو آپ وہی چیز چل رہی ہے آپ کے یہاں پہ کہ لڑکی کو ریپ کیا گیا، آج بھی ایک اسٹوڈنٹ کو کچھ کیا، پھر کسی کو مارا، پھر کل چل رہا تھا، کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا آپ کب چلائیں گی، لیکن چل رہا تھا کہ 65 سالہ سوتیلے باپ نے 17 سالہ بیٹی کو مستقل زیادتی کا نشانہ بنایا. اس وقت بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے 60 چینلوں پہ صبح سے شام تک پٹی بھی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہی ہے. یا تو آپ اپنے کو کارپیٹ کے نیچے ہر گند چھپا دیں اور کہہ دیں کہ نہیں، یا پھر نیوز میں بھی نہیں ہونا چاہیے. زینب کا کیس چلا، ابھی اس بچی کو 5-6 سال کی بچی، کیا بربریت ہے، اور آپ نے اس کو مار بھی دیا، اور ابھی تک یہ سوچا جا رہا ہے سزا کیا دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے. ورنہ کم از کم ڈرامے میں، آپ اس ڈرامے میں میں خاص طور پہ بات کروں گی کہ جنہوں نے ہمیں نوٹس دیا انہوں نے دیکھا نہیں. یہ میں پیس آف آرٹ جی، جس سلیقے سے، جس طریقے سے دکھایا گیا ہے، جس طریقے سے دکھایا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طریقے کا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی شروع سے ہی ہم نے برا بنایا، اور اس میں ایک ایشو نہیں اٹھایا. میرے پلے میں ایک ایشو نہیں ہوتا ہے. ایک تو اگر وہ غلط بندہ آ جائے جس کے عشق میں، وہ بڑی ایج کی عورت، تھوڑی، میں عشق میں بھی نہیں کہوں گی، لونلینس ہوتی ہے، کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے. اگر اس نے اس کو لیا ہے تو وہ تھوڑی ڈینائل میں ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ اس کے سامنے وہ اچھا بن رہا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے اس پوزیشن کا فائدہ لے کے اس بچے کو ٹارچر کر کے ذہنی طور پہ اس نے ایک طریقے سے مفلوج کیا ہے اور ڈرا کے رکھا ہوا ہے. تیسرا مسئلہ تھا کہ وہ ہے ہی غلط بندہ جس کی آنکھ ہی غلط ہے. میں نے یہ نہیں دکھایا کہ بڑا پاکیزہ رشتہ، وہ اس کا تو کسی کے لیے بھی پاکیزہ رشتہ نہیں تھا. وہ ایک بدماش بندہ ہے جو اس گھر میں گھسایا ہے پیسوں کے لیے. تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 20-22 لوگ کمپلین کر لیں تو آپ نے، یا وہ 20-22 لوگ، آپ نے کل کہا یا کس کا میں نے سنا کہ بھائی آپ کی مرضی ہے نہ دیکھیں، آپ کے پاس تو اتنے چینلز ہیں. پھر آپ کی سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے اچھائی سے بھی، برائی سے بھی، گند سے بھی.
ہر چیز دنیا آپ کے آگے ہے، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بالکل۔ بچوں کو آزادی ہے، تو جب تک ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ واٹ از گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، ہمارے پاس تو کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن نہیں دو، ہم ایجوکیشن دیتے ہیں. دیکھیں اڈاری پہ بھی انہوں نے مجھے لیٹر دیا جی تھا جی 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 اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے ہم نے دکھایا کہ ایک بچہ کنفیوز ہے، پریشان ہے، اسے ماں پوچھے تو کہ کیا ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ کر کے چپ کرتے چاچا ماما ہے، کیونکہ کلوز کے رشتے آپ سے زیادتی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. اور اب تو ڈرگس یہ چیزیں جو کہنا چاہیے نہیں، جو ابھی ایک ڈاکٹر کی بات ہوئی یا کیا ہوا کہ آپ کے پڑھے لکھے لوگ ایسی زیادتی کر جاتے ہیں. تو آپ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے کا انجام کیا ہونا چاہیے اور اس کا انجام ہوا یا نہیں، تاکہ اگلا ڈرے کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو یہ. اب یہ اس دن جو بندی میں ہماری بچی میں کہوں کہ رات کو گئی ہے اور اس کا سڑک پہ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، یہ زندگی میں ٹروما سے نکلے گی؟ یہ نہیں نکلے گی. اس کے بچے، اس نے فیملی تباہ کر دی. بالکل. اور آپ سوچ رہے ہیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو نامرد بنا دیں. ہم تو نامرد بول بھی نہیں سکتے تھے پی ٹی وی میں، یہ بھی گالی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ تو پنش ایسی ہو جو پبلک بھی دیکھے. یا تو اس کا یہ اگر کیا بھی آج شاید ہوا ہے کہ یہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کی تصویر بھی دکھائیں گے. بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، ان کو بٹھا کے پوچھتے ہیں کتنے لوگ تھے، اور اس بدماش کو گھونگھٹ کروا دیں. میں کہتی ہوں اس جو بھی بدماشی کرے اس کا سر، اس کا تو چہرہ اوپر ہو، اس پہ لعنت پھینکنی چاہیے. بالکل. یہ بھی میں نے بند کرایا تھا جو تھا نا بچیوں کو دکھاتے تھے. تو میں پی بی اے میں بھی لڑی، پیمرا میں بھی لڑی کہ خدا کے لیے یہ بچیوں کو کیوں دکھاتے، ایک تو زیادتی ہو گئی ہے. تو کہنے کی سلطانہ پاک وہ لوگ خود چاہتے. میں نے کہا بالکل نہیں چاہتے، اور اگر چاہتے کل کو بچی کہیں نکلنے کے قابل نہیں بنے پتہ گی. نہیں ہے سے مطلب they don't know anything else. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال کیا کریں. تو جو آپ نے کہا کہ چند لوگوں کے کہنے سے آپ کو یہ کہنا چاہیے پیمرا کو کہ یعنی ہاں اس میں کوئی آپ ایسی چیز نہ دکھائیں، کیونکہ واقعی یہ فیملی کے چینل ہوتے ہیں تو اس میں آپ طریقہ کار ڈھنگ کا ہونا چاہیے اور خوبصورت طریقے سے بھی آپ دکھا سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا فلم کیا، میں فلم بناؤں گی خوب مزے کی، اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا. میں یہی کہنے والی تھی کہ میرا نہیں خیال ہم ٹی وی کے آج تک کوئی ایسا ڈرامہ ہو جو کہ ڈیسنسی سے ہٹ کے کوئی بھی ایشو کبھی نہیں ہوتا ہے. اڈاری سچ اے گڈ ایگزامپل کہ کس طرح سینسٹیولی ہینڈل کیا تھا وہ، اور تکلیف ہوتی تھی دیکھ کے، میسج جا رہا تھا مگر بڑے ایستھیٹک، بیچ میں میوزک بھی ڈالا اور رومانس بھی ڈالا. صرف میری ایک گزارش ہوتی ہے جنرلی، کیونکہ آپ کا پروگرام سب لوگ دیکھیں گے بھی، کہ ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہم سیکھ جائیں. ہم انڈیا یا ہمارے لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہمیں ان کا کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اگر چھوٹی موٹی، تو یہ دیکھیں کہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. کوئی شو ہوتا ہے، اس کو نامینیٹ کیا، اس کو نہیں. ابھی جیسے میں ڈیجیٹل کا شو کر رہی ہوں، لوگ اس کو سمجھے بغیر کہتے ہیں اس کو نامینیٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے آگے ہم بہتر کریں، لیکن ایک چیز شروع تو ہوئی نا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی گلزار ہے اور کہ پرپز والا کام بھی آپ جو ہیں انٹرٹیننگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے بھاشن دینا شروع کر دیں. اور یہ بہت 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 شکریہ سلطانہ آپا آپ کا. ہم نے آپ کا وقت سے زیادہ وقت لے لیا، بٹ آپ تھینک یو ویری مچ. میں بھی کہہ دوں جی ضرور. یہ بچے بڑے ریسرچ کر کے آتے، اور جو بھی کسی کا انٹرویو کرنے جائے وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے جائے تو بہتر ہوگا.